طاہر صاحب آپ تو جانتے ہیں اس سے پہلے بھی ڈیڈ لائنز آ چکی ہیں افغان مہاجرین کو پاکستان سے جب نکالا گیا، اب دوبارہ ایک ڈیڈ لائن سامنے آ رہی ہے. سر کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو، آپ بتائیں خاص طور پہ کابل کی حکومت. بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی پروگرام میں. آج افغان وزیر خارجہ نے کابل میں پاکستان سے درخواست کی ہے کہ یہ مرحلہ وار ہو مہاجرین کی واپسی، کیونکہ آج انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اگر اتنی تعداد میں افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جاتا ہے تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ افغان حکومت نے باضابطہ طور پہ اپنی ایک رائے دی ہے جو پاکستان کا فیصلہ آیا ہے اور جس کے دن قریب ہو رہے ہیں 31 مارچ کا. کیونکہ وزارت خارجہ نے آج ترجمان نے پاکستان کے ان سے سوال ہوا تھا، میں بھی وہاں موجود تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو ڈیڈ لائن ہے افغان سٹیزن کارڈ کا جو کہ تقریباً 8 لاکھ کہا جاتا ہے کہ یہاں پاکستان میں موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس ڈیڈ لائن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ ان کا بیان ہے. تو ایک مسئلہ تو اب افغان حکومت کے لیے بنے گا، لیکن پاکستان کے لیے چیلنج اس لیے ہے کہ طورخم ابھی کل سے کھلے گا پیدل لوگوں کے لیے، اور یہ جو افغان سٹیزن کارڈ والے ہیں جس کو 2017 میں کارڈ دیا گیا تھا، وہ اکثریت وہ لوگ ہیں جو 40 سال کے لگ بھگ سے یہاں پاکستان میں موجود ہے. ان کے یہاں پہ کاروبار ہے، ان کی دکانیں ہیں، وہ یہاں پر کچھ نوکریاں بھی کرتے ہیں، کچھ کے بزنس ہے، کچھ کے یہاں پر گھر ہے، دکانیں ہیں. اب یہ جو چند دن رہ گئے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں وہ جا سکیں گے، تو وہی ایک مشکل پیدا ہوگی ان کے لیے بھی، کیونکہ پاکستان کا تو یہی فیصلہ ہے. لیکن افغان حکومت کو لگتا ہے کہ اس میں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس لیے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے آج درخواست کی ہے. بلکہ چند دن پہلے جو ان کے مہاجرین کے وزیر ہیں انہوں نے پاکستانی ناظم الامور سے ملاقات میں بھی یہ درخواست کی تھی کہ ان کو وقت دیا جائے. اچھا طاہر صاحب، اس سے پہلے بھی اس طرح کا، کیونکہ یہ مرحلہ وار ہے، اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، مطلب کہ ایک دفعہ بھیجا جا چکا ہے واپس. وہ کتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سموتھلی پروسیس ہوا؟ کیونکہ آبویسلی ہم نے جو پریس میں سٹوریز دیکھی تو ان میں تو کافی لگ رہا تھا کہ ایک بد انتظامی سی ہے، اور اس کے اندر پھر انتظامیہ ہو، پولیس ہو، ان کو ایک موقع بھی مل جاتا ہے، کچھ تھوڑی زیادتی بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ پیسے بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں. کیا آپ نے کس طرح دیکھا جو ماضی کے اندر یہ پروسیس ہوا ہے؟ ماضی میں بھی بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک تو یہاں بد انتظامی کی بات ہے، اس دفعہ زیادہ امکان اس لیے ہے کہ ایک ماحول بنایا گیا ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے پاکستان میں، اور مسلسل بیانات آ رہے ہیں اسٹیٹ میڈیا پہ روزانہ دن وہ جو کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو ایک نفسیاتی بھی انہوں نے مہاجرین پہ ڈالا ہے، اور یہ ان کی تعداد زیادہ ہے، اور میں نے جس طرح کہا کہ ان کے کاروبار ہے، ہر بندہ یہ نہیں چھوڑ سکے گا، تو بد انتظامی کا امکان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی رجسٹریشن تو ہوئی ہے پہلے سے، لیکن پھر بھی ان کے جانے کے لیے وہاں پہ جس طرح کے انڈاکومنٹڈ کے لیے انہوں نے ایک سیٹ اپ یہاں بھی قائم کیا تھا، خیبر میں بھی، ضلع میں بھی، اور پھر افغان سائڈ میں بھی تھوڑا سا تھا. افغان سائڈ بھی میرے خیال میں ابھی تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کچھ کیمپس بنائے ہیں. لاسٹ ٹائم بنائے تھے جب نگران حکومت نے اعلان کیا تھا، اور پھر لوگ 1 اپریل سے شروع ہو گئے. اس دفعہ میں نے ابھی نہیں دیکھا افغان سائڈ پہ. وہ پاکستان سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ ڈیڈ لائن ڈیٹ میں مزید اضافہ کریں گے، تو یہاں پر بھی مسئلہ پیدا ہوں گے، پاکستان میں بھی اور وہاں پہ بھی، جس طرح کے پبلکلی انہوں نے کہا. اور یہ جو امیر خان متقی کی بات میں نے کی ہے، انہوں نے وہاں ڈپلومیٹ سے خطاب کرتے ہوئے، کل افطاری تھی شام میں ان کی، تو انہوں نے یہ کہا، پھر دنیا سے اپیل بھی کی کہ اس معاملے میں ان کی مدد کی جائے. تو وہاں بھی مشکل بنے گا، یہاں بھی ایک چیلنج رہے گا کس طریقے سے 8 لوگوں کو آپ وہاں پر بھجوائیں گے. ویری کوئکلی طاہر صاحب یہ بتائیے گا، جو حکومت کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ سیکیورٹی خدشات میں بھی کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. میرے خیال میں آپ یہاں جو وزارت سفران ہے، سرحدوں اور ریاستوں کی وزارت، یا افغان کمشنریٹ ہے، آپ اگر ان لوگوں سے پوچھے جن کی ذمہ داری افغان مہاجرین ہے، وہ اس موقف سے متفق نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے وزیر داخلہ کی طرف سے، کیونکہ افغان ایک انڈیویجول تو 1 2 10 15 20 تو ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن عام مہاجر جو ہے، اگر اس کی جتنی بھی رپورٹس پاکستان کی اپنی ہے، یہ نہ تو جرائم میں اس طرح ملوث ہے، نہ دہشت گردی میں. ہاں، افغان بالکل جو طالبان کے سپورٹر ہے وہ پکڑے بھی گئے ہیں، یہاں پہ وہ دھماکوں میں بھی وہ شامل تھے. لیکن 1 یا 10 یا 12 یا 100 لوگوں کی بنیاد پہ
اگر آپ 8 لاکھ لوگوں کو نکالیں گے اس طرح یا ان پہ بلیم کریں گے، لیکن ایک مسئلہ اور ہے کہ افغان مہاجرین کے مسئلے کا حل تو افغانستان اور پاکستان اور یونیسیہ نے نکالنا تو ہے، یہ مسئلہ ساری عمر تو نہیں رہے گا، لیکن پاکستان اس طرح نکال کر کے جو گڈ ول ہے 40 سال سے مہاجرین کے تعلق افغانستان میں، مجھے خطرہ ہے کہ وہ گڈ ول پاکستان میں جو حسن نیت تھا وہ پاکستان نے اس کو بڑا نقصان پہنچایا۔